बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरे नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज बुध का दिन है और अगस्त की 20 तारीख मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। कल मैंने आपसे कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया, कोई वीडियो नहीं की। आप में से बास दोस्तों ने व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पे राब्ता किया, पूछा और मैंने उसकी वजह बताई थी आपको। देयर इज़ अ मेडिकल सिचुएशन जिसको अटेंड करने के लिए, अब मेडिकल सिचुएशन इन फैमिली, तो मैं अवेलेबल नहीं था। कोशिश होगी कि इंटरेक्शन बेहतर हो। बहरहाल अब जो अहम तरीन खबरें उनकी बात करते हैं। कराची के हालात पर आप पहले भी पूछ रहे थे कि कराची के हालात पे मैंने क्यों कोई अपडेट नहीं दिया। तो कराची के हालात पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। कराची के बारे में जो दावे किए गए मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से, वो मुकम्मल तौर पर गलत हैं। कराची में सिचुएशन जहां ख़राब हुई वहां मज़ीद ख़राब हुई, और उसके बाद शहर का बेशतर हिस्सा जो था वो अर्बन फ्लडिंग का शिकार रहा। हर तरफ पानी था, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज था। 9 अफराद जाँ बहक हुए, कम से कम 9 अफराद जाँ बहक हुए। आज शहर में आम तातील है। अगर सिचुएशन इतनी अच्छी थी जितनी मुर्तज़ा वहाब साहब बता रहे हैं, तो फिर शहर में आज आम तातील क्यों होती। कराची में जितनी ये बारिश है, इतनी बारिश लाहौर में मॉनसून के सीज़न में दिन में 2 बार होती है। जितनी कराची में ये बारिश हुई है, इतनी 2 बार होती है। और कई दफ़ा कराची में पूरे साल में जितनी बारिश होती है, लाहौर में उतनी बारिश एक दिन में हो जाती है। लाहौर में बतौर मिसाल पेश करूं, पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश होती है, और हमने वहां सड़कों का हाल ये देखा है कि पूरा पूरा सीजन बारिश होती है, कई कई साल बारिश होती है, और सड़कों को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचता। कराची में जो सड़कें बनती हैं वो एक बार की बारिश से उधड़ के रह जाती हैं, कबाड़ा हो जाता है। तो सत्यानाश कर दिया है कराची का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, एमक्यूएम बहुत बड़ी जिम्मेदार है। नंबर 1 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नंबर 2 पे एमक्यूएम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकज में हुकूमत में थी, सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थोड़ा बहुत हिस्सा है कराची के हालात ठीक करने में, ठीक ना करने में। जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी का भी अच्छा खासा बड़ा हिस्सा है। जमात इस्लामी ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात भी जीते हैं, उनका कराची में नाज़िम आला भी रहा है, और उसके अलावा जमात इस्लामी कराची की नुमाइंदा जमात होने की दावेदार है। तो कराची के हालात का सवा सत्यानाश है। और इस्टाब्लिशमेंट ये आपको हर जगह जिम्मेदार नजर आती है, कराची में भी बहुत जिम्मेदार है। और कराची में जो जो इलाके उनके हाथ में हैं वो बेहतरीन हैं। बाकी जगहों पर आपने देखा है हाल बहुत बुरा है। तो कराची में जो करप्शन है और जो माली मामलात ख़राब हैं, जिनकी वजह से शहर ख़राब है, उसमें भी हिस्सा इदारों का, इदारों के लोगों का होता है। तो इसलिए वो भी जिम्मेदार हैं। अब आ जाइए जो सियासी मामलात हैं उनकी तरफ। इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था। आपने देखा अलीमा खान साहिबा, उनकी साथ नौरीन साहिबा, उज़मा साहिबा डट गए कि हमें नहीं जाना। फिर उसके बाद वही हुआ, वो SHO एजाज साहब जो खड़े होते वो आ गए। कारकुनों को गिरफ्तार करना, बहनों को गिरफ्तार करना, दूर छोड़ के आना, हर बार का तरीका बना लिया है। अदालत की इजाज़त है, उसके बावजूद मुलाकात नहीं करने देंगे। हर बार वही तरीका कि गोरखपुर के स्टेशन पर बाकायदा तौर पर आप नाका लगाते और फिर उसके बाद आप लोगों को तंग करते। ये हर बार किया जाता है, कल भी किया गया। सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा, कारकुनान, इमरान खान की बहनें, सबके साथ किया जाता है। कल जावेद हाशमी साहब भी मौजूद थे, और जावेद हाशमी साहब जो हैं वो अडियाला पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंचने दी जा रही, लेकिन हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। हम कहते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान में हिम्मत है, इमरान खान लड़ रहा है, कुर्बानियाँ दे रहा है, मैं उसे सैल्यूट करने आया हूँ। तो इमरान खान साहब से जिन लोगों की मुलाकात की लिस्ट जेल हुक्काम को भेजी जाती है कि ये आपसे मिलने आ रहे हैं, वो लिस्ट दी गई। लिस्ट में अली बुखारी साहब का नाम था। अली बुखारी साहब को अंदाज़ा है कि वहाँ क्या सर्कस होता है, वो नहीं गए। फिर पता ही चला कि अली बुखारी साहब को कहा गया कि आ जाएं, और अली बुखारी साहब फ़ोन पर राब्ता होने के बाद अडियाला पहुँचे। कुछ दीगर वकला गए, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात करवाई गई, बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई। और फिर इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आया, और जिस तरह का पैगाम ऐसी सिचुएशन में
باہر آ سکتا تھا، اسی طرح کا پیغام باہر آیا، لیکن جو لوگ ملنے گئے تھے شاید انہوں نے ڈنڈی ماری، یا یہ جو ہوتا ہے نا، عمران خان صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے لوگ بھیج دیتی ہے اور پورا پیغام باہر نہیں پہنچتا، تو پورا پیغام باہر نہیں پہنچنے دیا گیا، یا عمران خان صاحب کو بھی تمام سچویشن نہیں بتائی گئی۔ یعنی یہ جو سہیل بڑائی صاحب نے 3 کالم لکھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ معافی مانگی جائے، شاید یہ بات عمران خان صاحب تک نہیں پہنچائی گئی۔ کچھ دوستوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچی، انہوں نے ایک رد عمل دیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو کرتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو لوگ مل کے آئے ان میں 2-3 لوگوں سے وہ رابطہ کرتے ہیں، رپورٹر سے رابطہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور ایک پورا نفس مضمون تیار کر کے عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا جاتا ہے۔ اب کی بار جو پوسٹ کیا گیا اس میں 2 چیزوں کی بڑی کمی ہے۔ ایک، یہ پتا چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے میسج میں جو ٹویٹر پہ پوسٹ ہوا عمران خان کا میسج، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب کا نام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو معافی والی بات ہے کہ سہیل بڑائی صاحب نے کہا کہ معافی مانگی جائے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا، اللہ کا، شیطان کا اس واقعے کا حوالہ بھی تھا، تو اس پر بھی عمران خان صاحب کا موقف ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ بڑا حیران کن ہے۔ عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے کیا آیا، کیا نہیں آیا؟ ان کے ٹویٹر پہ پیغام آیا، میرا اپنی پوری قوم، اپنے کارکنان اور اپنی پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنان کو 5 اگست پر، 14 اگست پر ملک بھر میں نکلنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حالیہ احتجاجی تحریک کے نتیجے میں ہوئی گرفتاریاں ہوں یا 9 مئی فالس فلیگ پر کینگرو کوڈز کی غیر منصفانہ سزائیں، 9 مئی فالس فلیگ، عدالتیں کینگرو کوڈز، یہ فسطائیت ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے کسی صورت حوصلہ نہیں ہارنا، ظلم و بربریت کے اس طوفان کے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا، اسی طرح ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ فل آف کریج اور فل آف ہوپ، امید سے بھرپور عمران خان صاحب کا یہ پیغام ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے۔ یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ عاصم منیر صاحب والی بات پہنچی نہیں یا پہنچائی نہیں گئی، یہ کیا ہوا؟ قید تنہائی نافذ کر دی گئی، اہل خانہ سے، وکلا سے ملاقات بند کروا دی گئی، بیرونی دنیا اور حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ہر ذریعہ معلومات، چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار، مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ تو عمران خان صاحب تک پہنچتی یہ بات کہ عاصم منیر صاحب نے سہیل بڑائی صاحب سے یا برسلز میں کیا کہا ہے، اور سہیل بڑائی صاحب نے ڈیئر قیدی جی، قیدی جان، قیدی صاحب جو لکھا ہے وہ بھی پہنچتا۔ اب اس کے بعد عمران خان صاحب آگے کہتے ہیں، یہی غیر انسانی سلوک بشرا بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا جا رہا ہے، ہماری ملاقات بھی بند کروا دی جاتی ہے۔ میرے اہل خانہ کی طرف سے بھیجی گئی درجنوں کتابوں میں سے گزشتہ 2 ماہ میں صرف 4 کتابیں فراہم کی گئی ہیں، باقی سب ضبط کر لی گئی ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے کبھی آپ نے سنا میاں نواز شریف قید میں کوئی کتاب پڑھتے تھے؟ کبھی کوئی ایک کتاب؟ تو یہ عمران خان صاحب ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، ذاتی ڈاکٹر تک رسائی بھی طویل عرصے سے بند ہے تاکہ صحت کا میرا بنیادی انسانی حق بھی سلب کر لیا جائے۔ ہم نے کسی صورت ظلم اور جبر کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یاد رکھیں، اندھیری رات جتنی بھی طویل ہو، اس کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس ظلمت کی رات کا خاتمہ قریب تر ہے، انشاءاللہ انصاف اور آزادی کا سورج جلد طلوع ہوگا۔ ملک بھر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک ہے۔ اس مشکل وقت میں تمام قوم کو بڑھ چڑھ کر ریسکیو اینڈ ریلیف مہم کا حصہ بننا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کا اڈیالہ جیل سے ہمارے سامنے پیغام آیا ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں نہیں ہیں۔ معافی والی بات پہنچائی گئی یا نہیں پہنچائی گئی، ہمیں ایک تو یہ نہیں معلوم۔ دوسرا، محمود خان اچکزئی صاحب والا معاملہ۔ اب محمود خان اچکزئی صاحب جس طرح کے سیاستدان ہیں، وہ تو سیدھا عاصم منیر کر کے بات کرتے ہیں، جرنیل کر کے بات کرتے ہیں، جی ایچ کیو کر کے بات کرتے ہیں، فوج یہ کر سکتی ہے، جرنیل یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب وہ بات کرتے ہیں جو کوئی نہیں کرتا۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب والا معاملہ، میرا یہ خیال ہے کہ یہ رکوایا جائے گا۔ پھر ایک خبر اور آئی کہ عمران خان صاحب نے کہا ضمنی انتخاب میں حصہ لینا ہے۔ پہلے کہا گیا تھا عمران خان صاحب نے کہا ضمنی انتخاب میں حصہ نہیں لینا۔ 2 فرق ہیں اس میں۔ ایک، وہ جیسے عمر ایوب کی نشست ہے، زرتاج گل کی نشست ہے، دیگر لوگوں کی نشست ہے جو چھین لی گئی،
تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حصہ نہیں لینا، کیونکہ ہمارے ان لوگوں نے مشکل ترین حالات میں ہمارے لیے الیکشن لڑ کے صورتحال پیدا کی تھی، تو ان کا حق یہ اب ہم کسی اور کو دے دیں ضمنی انتخاب میں نہیں کرنا۔ ایک دوسرا حماد اظہر صاحب والا معاملہ، تو حماد اظہر صاحب والا جو معاملہ ہے اس میں ان کے والد میاں اظہر کا انتقال ہوا، ان کی نشست خالی ہے، وہاں الیکشن میں حصہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن خبر یہ آئی کہ عمران خان صاحب کو منایا گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیگر نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب ہمیں انتخاب میں حصہ لینا چاہیے، بعض صحافیوں کی بھی رائے ہے کہ انتخاب میں حصہ لینا چاہیے، تو اب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انتخاب میں حصہ لے لیتے ہیں، تو یہ بھی ابھی ہمیں کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا۔ تو عمران خان صاحب سے ملاقات بڑی محدود کروا دی گئی ہے، جیل میں جو سماعت ہوتی ہے وہ بھی ملتوی کر دی گئی، کیونکہ عمران خان اور کچھ ہونا ہو صحافیوں سے تو بات کر لیں گے، تو وہ بھی بند کر دو۔ تو یہ کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب کمیونیکیشن آپ نے روک دی گئی ہے، انکمیونیکیڈو کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو۔ بشرا بی بی کی بہن یہ کہتی ہیں کہ بشرا بی بی سے ملاقات کروائی گئی اور کیا ہوا۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، For last 1 month, our family was not allowed to meet Bushra Imran Khan. Hence, she went on hunger strike. So today, the family was allowed to meet. Both Bibi and Khan were there. دونوں سے ملاقات ہوئی بشرا بی بی کی فیملی کی۔ They were also not allowed to meet each other since the last trial on August 6th. آخری بار یہ ملاقات کروائی گئی تھی۔ Both of them are still being put through the torture of solitary confinement, heat, etc. There is no TV, no books, no newspaper, and no one is even allowed to say salam to them or answer anything. Silence. ان کو کوئی سلام بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی کر دیا گیا ہے، یہ بتا رہی ہیں مریم ریاض بٹو صاحبہ۔ تو صورتحال عمران خان صاحب کے معاملے میں مکمل طور پر دبا کے رکھ دی جائے اور عمران خان صاحب کا ریئیکشن نہ آئے، کیونکہ 5 گزری 14 گزری، اب اگلا لائحہ احتجاجی تحریک کا، اور اگر کہیں کسی جگہ کوئی فائنل کال، کوئی دھرنا، کوئی حکمت عملی، فائنل حکمت عملی وہ اناؤنس کرنی ہے تو عمران خان صاحب کو آواز ہی بند کر دی جائے، یہ کام کیا جائے۔ اب جب علیمہ خان صاحبہ وغیرہ جائیں گی تو عمران خان صاحب اگلے سٹیپ کی کال دیں گے، کیونکہ دن ہو گئے ہیں، تو اس لیے بھی عمران خان صاحب کو دوبارہ بالکل محدود کر کے رکھ دیا جائے، یہ حکمت عملی ہے۔ آخری چیز، اب آپ کو بہت زیادہ چیزیں ڈاٹس کنیکٹ کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ جو قانون منظور ہو گیا ہے، اب بس زرداری صاحب دستخط کریں گے اور گزٹ آف پاکستان میں آ جائے گا، یعنی ہماری مسلح افواج کو، پولیس کو، سول آرمڈ فورسز کو، سب کو، کسی بھی شخص کو دہشت گردی کے شبہے میں کسی شخص کو زیر حراست رکھنا 90 دن تک، 3 مہینے تک، اس کی پرمیشن مل گئی ہے۔ اب یہ بل کیا کہتا ہے؟ کسی بھی شخص کو 3 مہینے زیر حراست میں رکھا جا سکتا ہے، 3 سال کے لیے بل نافذ العمل ہوگا۔ یہ نقطہ آپ کو یاد رکھنا ہے، 3 سال کے لیے نافذ العمل۔ کیوں؟ کیونکہ اس حکومت کے، آپ یہ سمجھ لیں کہ اگست آ گیا نا، تو 1.5 سال ہو گیا ہے، اور 3 سال مزید، تو پھر آخری سال تو ویسے بھی الیکشن کا ہوتا ہے، تو اس حکومت کو تحفظ دینا ہے۔ اب آپ کسی کو بھی گرفتار کر کے رکھ سکتے ہیں، تو جو آواز اٹھائے، احتجاج کرے، کیونکہ اسپیکٹرم بہت بڑا ہے، کن کن چیزوں کے تحت گرفتار کر سکتے ہیں، تو کسی کو بھی گرفتار کرنے، اس لیے حکومت نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اب دیکھیں، بل 3 سال کے لیے نافذ العمل، بل کے تحت سیکشن 11(4)E کی ذیلی شق میں ترمیم کی گئی ہے۔ مسلح افواج، سول آرمڈ فورسز کسی بھی شخص کو حفاظتی حراست میں رکھنے کی مجاز ہوں گی، فوج بھی حراست میں رکھ سکے گی۔ ملکی سلامتی، دفاع، امن و امان، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ، 5 چیزیں ہیں، ان میں ملوث کسی بھی شخص کو حراست میں رکھا جا سکے گا۔ اب امن و امان اتنی بڑی ونڈو ہے کہ کسی کو بھی گرفتار کرنے اور کہیں اس سے امن و امان کو خطرہ ہے، تو پھر آپ اس میں گرفتار کر لیں۔ ملک کی سلامتی کو اس شخص سے خطرہ ہے، اس کے بیانات سے خطرہ ہے، گرفتار کر لیں۔ ان جرائم میں ملوث شخص کی حراست کی مدت آرٹیکل 10 کے تحت بڑھائی جا سکے گی، 3 مہینے حراست میں رکھ سکتے ہیں، مزید حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ زیر حراست شخص کے خلاف مشترکہ تحقیقات JIT کرے گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد متعلقہ تحقیقاتی ٹیم، SP رینک کے پولیس آفیسر، خفیہ ایجنسیاں، سول مسلح افواج، اور اس کے علاوہ مسلح افواج قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں پر مشتمل ہوگی۔ ٹھوس شواہد کے بغیر کسی بھی شخص کو زیر حراست نہیں رکھا جائے گا۔ اب بل میں کچھ رکھ رہا تھا نا کہ دیکھیں جی، اتنا کوئی آسان تو نہیں ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے گرفتار کرنا، تو ٹھوس شواہد ہوں گے تو گرفتار کیا جائے گا۔ کون ڈیفینیشن دے گا ٹھوس شواہد کی؟ کون ڈیفینیشن دے گا ملک کی سلامتی کی؟
कौन डेफिनेशन देगा अमन व अमान के लिए ये शख्स खतरा है इन चीज़ों की। तो ये काम बड़े इत्मीनान के साथ किया जा सकता है। ये हमारे सामने सिचुएशन है। और जो फैसल वाउडा ने कहा ना कि आसिम मुनीर साहब 10 साल रह सकते हैं, तौसी का सवाल ही नहीं है, ये कंटिन्यूएशन है और कंटिन्यूटी होगी, चलेगा मामला आगे। तो 5 बरस तो वैसे भी कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं 3 बरस थी, अभी नवंबर में ज़रूरत है। 5 बरस वैसे भी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत कर दी गई है। और फिर अगर आप इस बिल को देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें, तो आपको आसानी से नज़र आ जाएगा कि ये हुकूमत ये 5 साल तो लाजमी पूरे करवाने हैं। फिर उसके बाद अगले 5 बरस तो वहाँ से काम शुरू होगा। और फिर यहाँ से आगे अगर आप देखें टोटल 10 बरस, तो उसमें होगा ये कि ये हुकूमत इस सेटअप के फिर अगले 5 साल, ये तैयारी है। लेकिन बहरहाल तैयारियां बड़ी बड़ी होती हैं। इमरान खान साहब के दिनों में भी कहा जा रहा था 10 साल की तैयारी है, और हमारे यहाँ 10 साल की तैयारियां बार बार की गई हैं, लेकिन पूरी होना इतना आसान काम नहीं है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।